اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنا لیکچر نمبر 8 لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، میں مونا عامر میرا نام ہے، اور کلاس 3 کا ہم اسلامیات کا چیپٹر پڑھیں گے۔ اسلام آباد کالج فار بوائز سے ہوں، اور ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے آج بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں سے تعلقات۔ جی بچوں، آپ کے بتائیں جی، آج کل لاک ڈاؤن ہے، آپ سب کے تعلقات کیسے جا رہی ہیں؟ بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات، اسپیشلی آپ کا جو سب سے پہلا رشتہ ہے نا گھر میں، وہ آپ کے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ جی سب سے پہلے آپ کا جو قریبی تعلق ہوتا ہے آپ کے امی ابو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بہن بھائی آتے ہیں، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر اسی طرح پڑوسی آتے ہیں ترتیب سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو والدین ہمیں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہمیں ایک مقام دلاتے ہیں، ہمیں اچھی عادات سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری تربیت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اچھا کھانا، ہر سہولت پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی خدمت ہم پہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔ جی تو اب ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ سبق ہے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں سے تعلقات۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات میں جو ہے سب سے پہلی چیز اخلاق آتی ہے، کہ ہمیں اخلاق ہمارے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی پریکٹس ہے، یہ اخلاق ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، جب ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے ان کی عزت کریں گے، اپنے بڑوں کو اہمیت دیں گے۔ اسی طرح پھر ہمارے پڑوسی آتے ہیں کہ انہیں کسی طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے محبت، نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے سے انسانوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ جی یعنی کہ 3 چیزیں ہیں: محبت، محبت کے ساتھ نرمی ہونا، اور خوش اخلاق ہونا۔ یہ 3 چیزیں اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، جس سے ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس سے ہمارے تعلقات آٹومیٹک اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار ہمارے قریبی ساتھی ہیں۔ جی ہمارے قریبی ساتھی کون کون سے ہیں؟ ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، یہ ہمارے قریبی لوگ ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کے بعد انسان کا سب سے قریبی تعلق اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امی ابو ہیں، ہم دنیا میں آنے کا سبب ہیں، پھر ہم سب بہن بھائی ہیں، ایک والدین کی اولاد سے ہیں، تو ہم جب اکٹھے پروان چڑھتے ہیں، ہر بہن بھائی کی عادت، طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ یکساں، مساوی، ایکول سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ہر بچے کی ایک جیسی پرورش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت دی ہے، ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ ذہن رکھتا ہے، تو ماں باپ ہر بچے کو اچھی طرح سے پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے بہن بھائی ہی ہماری مدد کو پہنچتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو ہمارے قریبی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ہم اکٹھے پروان چڑھتے ہیں نا، اکٹھے کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرہ شیئر کرتے ہیں، ٹوائز بھی ہمارے ایک جیسے ہوتے ہیں جو ہم نے شیئر کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اکٹھے لیٹنا یادگار ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے ہماری مدد کو بھی ہمارے بہن بھائی ہی پہنچتے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی خوشی کے مواقع پر بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ مزہ آتا ہے نا جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جائیں، ورنہ اپنے آپ کو اکیلے اور بورنگ فیل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم جیسے اگر آپ ہیں، آپ کے اوپر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، تو آپ پر ان کی، آپ کو چاہیے کہ ان کی عزت کرنا آپ پہ لازم ہے، ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کچھ اقتدار بنا لیں،
یہ کہ آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں کو محبت دینی ہے، اور اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم سے یا ہماری وجہ سے ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ ڈیگریڈ نہ ہوں. بڑے بہن بھائیوں کو ہمیں عزت دینی ہے اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. بہن بھائیوں کے بعد ہمارے قریبی رشتہ دار آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ جی ہاں، اب پہلے تو آپ نے پڑھا نا کہ ہمارے والدین، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائی، یہ ہمارا قریبی ایک ہمارا ایک سرکل ہے. ٹھیک ہے، ایک گھر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، سب چیزیں شیئر کرتے ہیں. کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً سے ایک دوسرے کی تکلیف کو جو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خوشی ہوتی ہے تو اکٹھے خوشی کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اوکیزن پہ جانا. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر ان کی عزت اور احترام یعنی لیول ہوتا ہے کہ والدین کی عزت و احترام تو ہم پہ لازم ہے، فرض ہے. لیکن بہن بھائی جو ہے نا، بڑا جو ہے اس کی ہم نے عزت کرنی ہے، اگر چھوٹا ہے تو اس کو محبت دینی ہے، اس سے شفقت سے پیش آنا ہے. تو بہن بھائیوں کے بعد ہمارا قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں. اب ہم رشتہ داروں کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے جدید الیکٹرانکس کا دور ہے. ہر بندے تک موبائل کی رسائی ہے، بلکہ بچوں تک بھی اس کی رسائی ہے. بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا تو موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے قریبی رشتوں سے دور کر رہی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو رشتہ دار بھی مل رہے ہیں. آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس فیس بک میں آپ کے پوری رشتہ داروں کی، لیکن اکٹھے بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا. تو ہم نے جو ہے اب اس چیز کو بھولنا نہیں ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا، ہمارے تایا، تائی، ممانی، ماموں. ٹھیک ہے، آپ کے قریب دادا، دادی، نانا، نانی، یہ آپ کے قیمتی اثاثے ہیں. تو ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان سے زیادہ تر ملنا ہے، ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گفٹ دینا ایک اچھا تعلق قائم کرنے کی نشانی ہے. تحائف دینے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو، بہن بھائیوں کو بھی دینے چاہیے، قریبی رشتہ داروں کو دینے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک محبت بڑھتی ہے، تعلقات میں بڑھاوا آتا ہے. اور اب جس چیز کی کمی ہو گئی ہے اس الیکٹرانکس کے دور میں، ہمارے ملنے ملانے میں کمی ہو گئی ہے. ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، تو ہمیں لیکن اس چیز کو کوشش کر کے اس پہ قائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ترجمہ: اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور والدین، اور دیکھیں جی قرآن، آپ ارشاد، اللہ کا ارشاد دیکھیں، والدین کے ساتھ رشتہ دار جوڑیں. کہ دیکھیں نا، اب نانا نانی ہے، وہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ نانا نانی جو ہے وہ آپ کے والدین کے پیرنٹس ہیں نا. دادا دادی دیکھیں آپ کے ابو کی طرف سے پیرنٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 36، کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا جی، ایک ترجمہ ہے صحیح بخاری میں: اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی بچوں، تو اب ہم تعلقات جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو تعلقات، کبھی ایسا ہو کوئی لڑائی ہو جائے کسی بات پہ، آپ کا اتفاق نہیں ہوا، آپ کے والدین کا اتفاق اگر نہیں ہوا، یا تعلق توڑنے کی نوبت آ گئی ہے، تو اس چیز سے اجتناب کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اور آپ تو بچے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھیں گے، اور آپ کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے والدین کو جو ہے، اور اپنے خود بھی پریکٹس کرنی ہے اپنے رشتہ داروں سے ملتے رہنے کی، ان کی عزت کرنے کی، تحائف دینے کی، کھانے پہ بلانے کی. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب یہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بہت ہی جو آپ مطلب کہہ لیں جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، رشتہ دار دیکھیں ہر طرح کے ہوتے ہیں. رشتہ دار امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو ہمارے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہوں گے. لیکن ہم نے یکساں رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہم نے سب کی خوشی اور غمی میں، ضروری نہیں خوشی میں شریک ہوں،
ہم نے غمی میں بھی شریک ہونا ہے. اگر وہ ضرورت مند ہو تو ہم نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آج سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنے امی بابا سے کہنا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں سے ہم نے ملنا ہے. ٹھیک ہے. نانا نانی ہیں آپ کے, وہ آپ کے بہت قریبی ہیں. دادا دادی ہیں آپ کے بہت قریبی ہیں. چچا, تایا, خالہ, خالو, ماموں, ممانی, یہ اب سارے پیارے پیارے سے آپ کے رشتے ہیں. یہ ہماری بنیادی اقدار ہیں اور ہم بیس ہی ان پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہ ہو رشتے دار تو ہم کہاں جائیں, کیا کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر کوئی ضرورت مند ہے ان میں, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے, تو اس کو تحفے کی صورت میں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا, اب تیسری چیز آ جاتی ہے جی پڑوسی. آپ کو پتہ ہے پڑوسی کے بہت ہی زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پڑوسی کا بہت حق ہے. پڑوسی سے اچھے تعلقات قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں, ہمارے مذہب میں پڑوسی کا خیال رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, ترجمہ اس کو ڈبل کوما میں لکھنا ہے اگر لکھنا پڑے, اس کو یوں کا تو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. جی بچوں, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں, ہم اپنے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سچ بولتے ہیں اور سچ نیکی ہے, نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں, بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں, چھوٹوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو محبت دیتے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. اسلام کی تمام اچھی اقدار کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رشتہ دار, تو ہمارے رشتہ داروں کے بعد ہمارے پڑوسی بھی آتے ہیں. جی, تو وہ مسلمان ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. جی, تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسی کو اپنا ساتھی بنائیں, اس کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں. اگر ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہو تب بھی ان سے اچھا سلوک کریں. کیا کریں, تب بھی ان سے اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جی اب یہ کرسچن ہے, یہ آؤٹ آف جو ہے ریلیجن ہے, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ بندہ یہ ہمارے مذہب کا پیروکار نہیں ہے, اسلام کو فالو نہیں کرتا, تو اس کے ساتھ ہم نے برا سلوک کرنا ہے. نہیں ہے, تو پڑوسی, پڑوسی کے تو بہت پڑوسی کے لیے تو بہت احکام آئے ہیں, تو ہم نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دکھ درد میں شریک ہوں, کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے انہیں تکلیف ہو, اور ہمیں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جماعت اور دوسرے دوست بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے والدین کا احترام, پھر ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا پڑھا, پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں کا پڑھا, پھر ہم نے پڑوسیوں کا پڑھا. اب ایک چیز کیا ہے, آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اب آپ بچے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ہم جماعت ہوں گے, آپ کے کلاس فیلوز ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری کلاسز کے بچے ہوں گے, وہ آپ کے دوست بن جائیں گے, آپ کے ساتھی ہوں گے. اگر کوئی بڑا ہے, اگر وہ کسی جگہ کام آفس میں کام کر رہا ہے تو اس کے وہاں کولیگز ہوں گے. اس طرح اگر کوئی بزنس کرتا ہے وہاں اس کے ساتھی ہوتی ہیں, تو یہ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ آپس میں اچھے انداز میں گفتگو کریں, ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ پکاریں. جی بچوں, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں, اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی شخصیت کے اندر نا 3 چیزیں آپ نے پڑھی بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوگا. 3 چیزیں ڈال لیں. پہلی چیز محبت دینا, دوسری چیز نرمی, تیسری چیز خوش اخلاقی, اور جو چیز آپ نے جس کی پریکٹس کرنی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, عزت کے ساتھ پکاریں. آپ نے اپنے دوستوں کو, اپنے فرینڈس کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتے داروں کو تو پکارنا ہی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو تو پکارنا ہے, لیکن اپنے فرینڈ ساتھیوں کو بھی اپنی عزت سے پکارنا ہے. ان کا جو نام ہے نا, اکثر بچے نام بگاڑ دیتے ہیں. ہم نے اپنے نام, جو بچے کا نام ہے اس کو اس کے نام کی ہی عزت, اس کے نام, اس کو عزت سے پکارنا, اس کے نام کو عزت سے بلانا. ٹھیک ہے. کسی سے ایسی بات نہ کہیں جس سے اسے تکلیف ہو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا بھی ایک بہت برا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں سے ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں. اگر ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
اور آپس میں تعلقات بہتر کرنے سے دل میں محبت ہوتی ہے، اور دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جی۔ اب یہ جو آپ کو یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا، کہ یہ آپ کے جو آپ اپنے قریبی آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، جہاں آپ کا ایک وقت گزرتا ہے، ان کو آپ نے کس طرح آپ نے اپنے اس وقت کو قیمتی بنانا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہیں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے بچوں، ٹھیک ہے؟ بچے شرارت میں پیار میں کر دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی پریکٹس کریں گے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، مطلب اگر کوئی کلاس میں ایسے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مطلب اگر گھر میں پینسل شارپنر یا کچھ بھول آیا، جیسے کہ کبھی آپ بھی بھول سکتے ہیں، تو آپ شیئر کریں، شیئر کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہیلپ فل عادت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی چیز میں کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ کی شخصیت میں ایک اچھی چیز پیدا ہو جائے گی، اور آپ کا آہستہ آہستہ ایک مقام بنتا جائے گا معاشرے میں۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کریں، فوراً سے بھڑکنا اچھی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم چیز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا پیارا سا سبق ہم نے پڑھا، میں تھوڑی سی اس کی سمری آپ کو بتا دیتی ہوں جی بچوں، کہ ہم نے جو اس سبق میں پڑھا کہ محبت، نرمی اور خوش اخلاقی جو ہے نا، وہ تین اہم چیزیں ہیں اچھے تعلقات کے لیے: محبت، نرمی اور خوش اخلاقی، پہلی بات۔ دوسری بات، سب سے پہلے ہم نے اپنے والدین کی رسپیکٹ کیئر کرنی ہے، ہم نے ان کی ہر طرح سے کیئر کرنی ہے بیٹا، ہم ان کا تو ہم کسی طرح سے احسان اتار ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بہن بھائیوں کے ساتھ پھر ہمارے والدین کے بعد ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں، جن بڑے ہیں تو ہم نے ان کو عزت سے پکارنا ہے، چھوٹے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو محبت دینی ہے۔ اچھا، ایک ارشاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بہن بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں، اب بہن بھائیوں کا کتنا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمارے قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو بہت سارے رشتے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے پیارے ہمارے رشتے، ہم نے ان کو تحفے تحائف کے ذریعے جو ہے تعلقات بڑھانے ہیں، ہم نے ان کی مدد کر کے ان کے تعلقات بڑھانے ہیں، ان کی شادی میں شرکت کر کے، اگر وہ کی کوئی خوشی ہے، کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، اگر کوئی دکھ پریشانی میں ہے، کوئی بہت بیمار ہے تو عیادت کے لیے جانا ہے، تو دیکھیں ایک حدیث ہے اس کے اوپر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں تحفے دیا کرو، بامی محبت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تمام مسلمان، ایک اور ہے جی، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنی ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر ہمارے پڑوسی آ جاتے ہیں، ہمارے پڑوسی کے تو بہت حقوق ہیں، کہ اس میں جی آپ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے جی۔ اب اس کے بعد تیسری ایک، پہلے ہم نے والدین کا پڑھا، پھر ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا پڑھا، پھر ہمارے پاس آگے جی ہمارے رشتہ دار، پھر آگے پڑوسی، اب ہے جی ہمارے قریبی ساتھی دوست، ان سے تعلقات کیسے اچھے کرنے ہیں؟ سب سے اہم چیز، ان کو عزت دیں، آپ عزت سے پکاریں، ان کے برے ناموں سے نہ پکاریں، ان کے اچھا برتاؤ کریں، غلطیوں کو معاف کریں، ضرورتوں کو پورا کریں، تو تعلقات آپ کے آٹومیٹک اچھے ہوتے جائیں گے بیٹا۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ خوش ہوں گے، آپ کی بہت خوبصورت اور ایک اچھی شخصیت بن جائے گی جی۔ بہت خوبصورت چیپٹر آج ہم نے پڑھا، اب ہم اس کی مشق کی طرف جاتے ہیں جی۔ اب آپ کو یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آیا ان شاء اللہ تعالیٰ، اب آپ اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں گے۔ اب ہم جی سوال و جواب کی طرف جاتے ہیں، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انسانوں میں اچھے تعلقات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ انسانوں میں اچھے تعلقات محبت، نرمی اور خوش اخلاقی سے پیدا ہوتے ہیں جی بچوں، ابھی ہم نے پڑھا تھا اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا، پیچھے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، 3 چیزیں ہیں، میں بس محبت، نرمی اور خوش اخلاقی، اس چیز کو آپ بس اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھے تعلقات کے لیے محبت، نرمی اور خوش اخلاقی، گڈ۔ اب سوال نمبر 2 پہ آ جائیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی۔ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کے کلاس فیلوز آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے آؤٹ آف کلاس جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ آفس میں کولیگز ان کے ساتھی ہیں، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس پارٹنر ان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے
کے گھر میں کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. گڈ. کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیں. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے؟ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے. اگر ہمارے پڑوسی غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا، اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی آپ شریک ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو. اچھا، اب آ جائیں جی. اب ہے ہمارے پاس نیچے دیے گئے فقرات مکمل کریں. والدین کے بعد سب سے قریبی تعلق اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے. ہم جماعت اور دوسرے دوست بھی ہمارے ڈیش ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں. پڑوسی سے تعلقات اچھے ڈیش قائم کرنا ضروری ہے، تعلقات. گڈ. اب آ جائیں جی، درست جواب کا انتخاب کریں. ہمیں اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ ڈیش سلوک کرنا چاہیے. کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا، برا یا خراب؟ اب آپ بتائیں گے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت فرمائی ہے. پڑوسی، مسافر، ہم جماعت. پڑوسی بہن بھائیوں کے بعد ہمارے قریبی ڈیش آتے ہیں. ہم جماعت، ساتھی، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار. جی. اب آ جائیں جی ہمارے پاس درست جواب کے سامنے. آپ نے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ پکاریں. بتائیں جی، اس کا جواب آپ لوگ خود مجھے بتائیں کیا ہوگا. جی درست. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت سے پکاریں. ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ غصے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. غلط. ہمیں ان کے ساتھ غصے کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت اور شفقت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. جی، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے. جی بچوں، یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. ہم نے اس کی ریڈنگ کی، ہم نے اس کی سوال و جواب کیے، نامکمل فقرات مکمل کیے، درست جواب کا انتخاب کیا، غلط اور درست کی نشاندہی کی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ نے اس کو سمجھا، یقیناً آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ تعالی اپنے اچھے اقدار کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ. اوکے، اللہ حافظ.